کبھی آپ نے محسوس کیا کہ جب ہر راستہ بند ہو جاتا ہے، ہر دروازہ بند، ہر امید ختم، تب اچانک کوئی نیا راستہ، کوئی انجان مدد یا کوئی سکون دل کو چھو جاتا ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی خاموش مدد ہوتی ہے جو ہر دل کے قریب ہے۔ اللہ کی خاموش مدد کی نشانیاں۔ یہ ویڈیو آپ کو روحانی سکون دے گی، آپ کی سوچ کو بدل دے گی اور شاید آپ کو اللہ کے اور قریب لے آئے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ خاموشیوں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ شور و غوغا کے ساتھ نہیں آتی، نہ آسمان سے آوازیں آتی ہیں، نہ زمین آتی ہے، بلکہ اللہ کی مدد اکثر خاموشی میں، تنہائی میں، آنسوں کے بیچ اور دل کے اندر آتی ہے۔ یہ مدد اس وقت آتی ہے جب آپ بے بس ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ کی امید صرف رب سے ہوتی ہے۔ خاموش مدد کی خاص نشانیاں۔ اب ہم بات کریں گے ان خاص نشانیوں کی جو بتاتی ہیں کہ اللہ پاک آپ کی مدد فرما رہا ہے خاموشی سے، بغیر اعلان کے۔ دل کا بے وجہ مطمئن ہونا۔ آپ کا دل غم میں ڈوبا ہوا تھا، پریشان تھا، مگر اچانک سکون آ جاتا ہے۔ کوئی وجہ نہیں، کوئی دوا نہیں، بس دل کو سکون۔ یہ اللہ کی طرف طمانینت ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت ایسے وقت میں جب آپ بھول چکے ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے برسوں پہلے کوئی دعا مانگی تھی اور آپ اسے بھول چکے ہوتے ہیں، مگر اچانک وہ چیز آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ دیر سے دیتا ہے مگر بہترین وقت پر دیتا ہے۔ کسی اجنبی کا مدد کرنا۔ کبھی کبھی کوئی اجنبی جسے آپ جانتے بھی نہیں وہ آتا ہے اور آپ کی وہ مدد کرتا ہے جو آپ کا قریبی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو خاموش مدد کا ذریعہ بنتا ہے۔ گناہوں سے بچ جانے کی توفیق۔ کبھی آپ کسی بہت بڑے گناہ کے قریب ہوتے ہیں مگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو آپ کو روک دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہے جو آپ کے نفس اور شیطان کے وار کو روک دیتی ہے۔ بغیر مانگے رزق یا موقع محل مل جانا۔ آپ کچھ نہیں مانگتے مگر کوئی ایسی نعمت، کوئی رزق یا ایسا موقع مل جاتا ہے جس کی امید بھی نہیں تھی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب آپ پر رحم فرماتا ہے بغیر آواز لگائے۔ آپ خاموش مدد کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ اللہ کی ہر مدد ہر انسان کو ملتی ہے مگر ہر کوئی اسے محسوس نہیں کر پاتا۔ محسوس کرنے کے لیے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے، زبان کو نرم، آنکھوں کو نم اور دماغ کو جھکانا پڑتا ہے۔ جب انسان عاجزی اختیار کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، تب اللہ کی مدد دل میں بستی ہے۔ قرآن و سنت سے خاموش مدد کی مثالیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ قید خانہ، بھائیوں کی سازش اور برسوں کی تنہائی، مگر اللہ کی خاموش مدد نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام۔ اکیلی، پریشان، درد میں مبتلا، مگر جنت سے کھجور اور پانی اور فرشتوں کا سہارا۔ یہ خاموشی مدد ہی تو تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ درخت کے نیچے تنہا، بغیر کسی کے، تب اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تجھے چن لیا ہے۔ اللہ کی مدد کیسے مانگے؟ خاموشی سے، دل سے، آنکھوں کے آنسوں سے، نماز میں، سجدے میں، تہجد کی تنہائی میں۔ ماں کی دعا سے، مظلوم کی آہ سے، صبر، شکر اور یقین سے۔ گناہوں پر ندامت اور توبہ کی توفیق مل جانا۔ جب انسان کو اچانک اپنے کیے گئے گناہ یاد آ جائیں اور دل میں سچے دل سے شرمندگی اور رونا آ جائے تو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل پر ایک نرمی، ایک توجہ ہوتی ہے، ایک خاموش مدد، تاکہ وہ بندہ گناہوں سے پلٹ آئے۔ مشکل کے وقت صبر آ جانا۔
کبھی زندگی میں کوئی ایسا دکھ یا صدمہ آتا ہے جسے انسان کاٹ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اپنے چیخنے یا گلہ کرنے کی بجائے صبر سے برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ طاقت آپ کی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ صبر کی مدد ہوتی ہے۔ ایسا شخص مل جانا جو دل کا بوجھ ہلکا کر دے۔ کبھی ایسا شخص اچانک زندگی میں آتا ہے جو آپ کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، بغیر کسی مطلب کے ساتھ دیتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی خاموش مدد کے فرشتے ہوتے ہیں جو بس آپ کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے کی خواہش پیدا کرنا۔ جب بار بار دل میں خیال آئے کہ نماز پڑھنی چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، اللہ سے رشتہ جوڑنا چاہیے، تو یہ دل کی آواز نہیں بلکہ رب کی پکار ہوتی ہے۔ یہ اندر کی بے چینی اللہ کی طرف سے دی جانے والی ایک خاموش دعوت ہوتی ہے واپس لوٹنے کے لیے۔ دوستو یاد رکھو، اللہ ہمیشہ تمہارے قریب ہے، چاہے تم دیکھ سکو یا نہ سکو، چاہے تم سن سکو یا نہ سکو، اس کی خاموش مدد تم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ صرف دل کو کھولو، توجہ سے دیکھو اور یقین رکھو، جو تمہیں لوگوں سے نہ ملے وہ رب تمہیں خاموشی سے دے گا، بہتر، خوبصورت اور کامل انداز میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے کب اللہ کی خاموش مدد کو محسوس کیا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔